الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والائه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب کے باب میں آج ہمارا دوسرا باب ہے. ہمارا پہلا لیکچر آداب کے حوالے سے ایک تعارفی لیکچر تھا. دوسرے لیکچر میں ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کا ادب سیکھا. آج لیکچرز کے موضوع میں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، کہ جن کے نام نامی اسم گرامی پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کے پیروں کی خاک مل جائے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے میں بھی اپنے لیے فخر محسوس کریں. میں عام طور پر اپنے لیکچرز میں یہ بات اپنے طالب علموں سے کیا کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان پر جان قربان کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر کمی یہ ہے مسلمانوں میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر، آپ کے بتائے گئے راستے پر چلنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہے، وہ نہیں چل سکتے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ خوبی عطا کی گئی جو کسی بہترین انسان میں ہو سکتی ہے. جمال میں کمال میں، ایثار و ہمدردی میں، غمخواری میں، شفقت میں، صبر میں، رضامندی میں. یہ سارے ہی وہ اوصاف ہیں جو کسی بھی انسان کو عظیم سے عظیم تر بنا دیتے ہیں. لیکن اب جس کا بھی مائک آن ہوگا نا، جو ایڈمن ہے وہ اس کو ریموو کر دیں تاکہ بار بار یہ قباحت جو ہے نا مائک بند کرنے والی یا موضوع سے ہٹنے والی یہ نہ ہو. انسانوں میں اس کی انسانوں کی خوبصورتی، اس کے کمالات، اس کی ہمدردیاں، اس کی غمخواریاں، اس کی شفقتیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. یہ ساری صفات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر تھیں. یہ تمام کے تمام اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھے. کسی شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فارسی میں ایک شعر کہا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچائے خوباں ہمہ دران تو تنہا داری، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے رسول کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی۔ اب یہ شاعر کی بات ایک مبالغے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا عین عکس ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ جتنی امتیازی صفات دوسرے انبیاء کرام میں موجود ہیں، جتنے بھی معجزات دوسرے انبیاء میں تھے، سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ ساری کی ساری صفات آپ کے اندر جمع کر دی گئی تھی۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور ادب اور احترام ہو، وہ دوسری کسی بھی شخصیت کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ لوگ حسین اور جمیل چیزوں سے محبت بڑی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ انسانی طبع ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ انسان حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب حسن دیا گیا، خوب، تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اخلاق حسنہ دیے گئے تاکہ صاحب عقل اور خرد بھی آپ سے انتہائی محبت اور آپ کی انتہائی عقیدت اور آپ کا انتہا لیول کا ادب کریں، اور اس کے لیے مجبور ہو جائیں، کیونکہ عقل اخلاق حسنہ سے جو لوگ متصف ہوتے ہیں نا، عقل انسان کو ان کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔ لوگ آتمتائی سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ لوگ ایک عادل بادشاہ نو شیرواں کا نام لیتے ہیں، کیوں؟ عقیدت اور احترام سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عادل حکمران تھا۔ یہ اخلاقی خوبیاں محبت کے لیے انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں 537 نمبر کہ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے حسب عادت حسب دستور یرحمک اللہ کہہ دیا، تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میری ماں مجھے روئے اور تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھ رانوں پر مارے، مقصد کیا تھا کہ وہ مجھے خاموش کروانا چاہتے تھے، تو میں چپ ہو گیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے بہتر تعلیم دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد ہی کسی کو دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے دھمکایا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا بے شک نماز میں لوگوں کا گفتگو کرنا درست نہیں ہے، نماز تو بس تسبیح کا نام ہے، تکبیر کا نام ہے، قرات کا نام ہے، قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کے اخلاق کی بلندی کی ایک مثال ہے کہ غلطی کرنے والے کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ انتہائی محبت، پیار اور احترام سے سمجھایا، جس سے آپ کا اخلاق حسنہ وہ واضح ہوتا ہے۔ یہ صفات بھی اللہ کے رسول کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات، اس کی ساری کی ساری صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پیدا کی گئیں تاکہ لوگ آپ کا ادب و احترام کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر بھی دیا تو بہت سارے وہ لوگ جن کا تعلق ابھی مسلمانیت کے ساتھ نہیں تھا، ابھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، چند ایک مکہ کے رذیل لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں ان کی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے جو بدتمیز لوگ تھے، یہ تو ایک الگ کیٹیگری کے تھے نا،
لیکن جو ایسے لوگ تھے جو بے شک ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو مانتے بھی تھے، اور ان کے دل میں پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت تو ضرور ہوگی، تو دیکھ لینا چاہیے۔ بس جو بھی دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، سیدنا عمر اپنی بہن سے لڑنے کے بعد، مار کٹائی کرنے کے بعد، صرف دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، کیا ہوا؟ غلام بن گئے۔ سیدنا عثمان صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صرف آپ نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنی تھی، وہیں پر اپنا دل دے بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری صفات آپ کے اندر پیدا اس لیے کی تھی کہ لوگ آپ کا ادب کریں، لوگ آپ کا احترام کریں، اور کوئی حرکت اور کیفیت اور انداز اپنانے کی کوشش نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے منافی ہو۔ اس لیے جب تک کسی ذات کا ادب و احترام پیدا نہیں ہوگا، اس کی بات کو اہمیت اور حیثیت نہیں دی جا سکے گی۔ جب کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں دی جائے گی تو پھر اس کی بات مانی کیوں کر جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو بربادی سے بچنے کے لیے جس قدر زور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اللہ کے رسول کے ادب و احترام پر دیا ہے، اس قدر زور کسی اور شخصیت کے ادب و احترام پر نہیں دیا، اور یہ ہر ایسی حرکت سے روک دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، ہم سب نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس آیت میں اللہ کے نبی کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ ہی گفتگو میں، نہ ہی عمل میں، نہ ہی کردار میں، نہ ہی بات میں، نہ ہی کچھ کرنے میں۔ جب تک اللہ کے رسول کسی معاملے میں گفتگو نہ فرمائیں تو تمہیں بھی اس معاملے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کو کیسے سمجھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو پھر وہ حرف آخر ہوگا، پھر وہ اس کے بعد اس سے زیادہ لیکن ویکن اگر مگر میرا امام، میرا پیر، میرا فقیر، میری سوچ، میرا فقہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ اپنے کردار کا جائزہ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے قول کو، فعل کو پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی بات پر، آپ کی بھیجی بتائی گئی حدیث پر دوسروں کے قول و فعل کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صورت بھی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے، آپ سے آگے بڑھنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہمارے لیے لال لکیر ہے جسے کسی صورت بھی کراس نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ اعمال میں ہو، وہ کردار میں ہو، وہ افعال میں ہو، وہ اقوال میں ہو۔ کسی کی بات کو بھی آپ کی بات سے اہمیت زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کے بعد بھی کسی اور کی بات سنی جا سکتی ہے تو ایسا شخص بہت بڑی غلطی پر ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نور کی آیت نمبر 51 ہے، 51، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ نے یہاں پر کامیاب لوگوں کی ایک جھلک دکھلائی ہے۔ کون لوگ؟ مؤمنین۔
وہ مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، جب ان مومنوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف بلایا جائے تو وہ بس یہی کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی بات کو سنتے ہیں اور سنتے ہی گردن کو جھکا دیتے ہیں، پھر وہ لیکن ویکن اگر مگر چونکہ چنانچہ میرا پیر، میرا امام، میرا مسلک، میرا فرقہ نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی، اس کے بعد سب کچھ ختم۔ لیکن اس کے برعکس کچھ بدبخت لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے جب ان کے سامنے کوئی فرمان رکھ دیا جائے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، دوسروں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 728 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا بھلا کون سا بدبخت ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری نافرمانی کی، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ اگر اس کو جنت کی تڑپ ہوتی، طلب ہوتی، شوق ہوتا تو پھر وہ سارے کے سارے اعمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا، پھر وہ لیکن ویکن اگر مگر چونکہ چنانچہ نہ کرتا۔ اس لیے اس بات کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، ان کے مقابلے میں کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی ولی کی بات کو درجہ دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، گویا وہ اصل میں جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے، اتباع کو چھوڑ دیا تو گویا خود جا کے انکار کر دیا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ آیت اصل میں ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس بات سے روک دیں اس سے رکنا لازم ہے، اور اس حکم کا ہر ایک کلمہ گو ایمان والا مسلمان پابند ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ مسلمان کسی فرد کے، کسی بشر کے حکم کے پابند نہیں ہیں، لہذا ہمیں کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، کیونکہ حقیقی ادب اور حقیقی احترام کیا ہے؟ اطاعت کرنا، ماننا۔ یہ خود ساختہ قسم کے آداب نہیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بشریت سے نکال کر نورانیت میں داخل کر دیا، اللہ کے نبی کو مختار کل بنا دیا، آپ کو عالم الغیب بنا دیا۔ یہ سارے وہ ادب ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل ادب کا تعلق اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے نبی کی اطاعت میں صفر ہے تو پھر وہ ادب کا دعویٰ کرنا ہی اس کا بیکار ہے۔ وہ انسان ان آداب کو بنا کر بیٹھا رہے جو قرآن و سنت کے صریحتاً خلاف ہے، اور اس کے باوجود بھی کہے کہ ہاں جی میں بڑا ادب کرتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔
اللہ کے رسول سے محبت اور عقیدت اور احترام کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ گستاخیاں کیا ہیں، ادب و احترام کے منافی امور کیا ہیں، ان چیزوں کا تعین کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اصل ادب کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث کے دلائل دیے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا کہیں تو موت ہمارے حلق میں اٹک جاتی ہے، کیسے پڑھ لیں؟ جس چیز کو قرآن اور حدیث نے گستاخی اور بے ادبی قرار دیا ہے وہ گستاخی اور بے ادبی ہوگی، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بے ادبی کہا ہے وہ بے ادبی ہوگی۔ ہاں، جو کام اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جس کو ادب یا بے ادبی نہیں کہا، اسے اپنی طرف سے بنا لینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں بلاتے ہو۔ آپ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا نام لے کر بلانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ آپ کا صفاتی نام لیا جائے، جیسے رسول اللہ کہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم، نبی مکرم، نبی عظم، نبی محترم۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب لانا، یعنی اے محمد کہنا۔ یا ہمارے لوگ اندھا دھند یا رسول اللہ پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں جناب ہم بڑے عشاق ہیں۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ان کا مقصود ہوتا تھا، اول تو وہ بیچارے انتظار کرتے تھے کہ کوئی اور سوال پوچھ لے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی خود ہی کوئی بات بتا دیں تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ورنہ وہ بیچارے انتظار کرتے تھے کہ باہر سے کوئی نیا بندہ آئے، وہ کوئی چیز پوچھے تو ہمیں بھی ساتھ بتا دی جائے گی، ہمیں بھی ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اور ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رکھ دیا جائے تب بھی نہیں مانتے، تب بھی کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ میرے امام صاحب کی تقلید کرنا نا وہ مجھ پر واجب ہے۔ اب یہ سب سے بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے موجود ہو اور انسان چھوڑ دے، اس سے بڑھ کر اور خرابی والی بات کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ حجرات کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، نہ ہی تم لوگوں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کرنی ہے جیسے ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اور وہ لوگ اے نبی جو آپ کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اے نبی یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں سے، آپ کے کمروں کے باہر سے آوازیں دے رہے تھے، اے نبی وہ تو بے عقل تھے، کم عقل تھے۔ اب ذرا سوچیں، یہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں صرف آپ کا نام نہیں لینا، بلکہ صرف نام کے ساتھ کے صفات لگا لی، محمد رسول اللہ کہہ دیا، محمد نبی اللہ کہہ دیا، یا اور آپ کے سامنے اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ بات کرتے رہے، یہ ادب کے منافی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو پست رکھا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اب ان آیات کا تقاضا کیا ہے؟
اب ان آیات پر عمل کیسے ہوگا؟ اب ان آیات پر عمل ایسے ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے. جہاں قرآن کی بات ہوگی، جہاں حدیث کی بات ہوگی، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں، اس کو اہمیت دیں گے، اس پر عمل کریں گے. یہی آج اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے، اور یہی اس کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی کے ادب میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ سے محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے. کوئی ذات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہو. اگر ایسا ہوگا تو یہ ادب اور ایمان کے منافی ہوگا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سیدنا انس بن مالک راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں ہوں گی جس شخص میں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے. ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس کو پالے. دوسری بات، کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان محبت کرتا ہوگا، کوئی دنیاوی لالچ نہیں، تو یہ محبت بھی انسان کو ایمان کا مزہ چکھا دے گی. اور تیسری چیز، کفر سے نجات پانے کے بعد واپس کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے گا جس طرح آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے. تو وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اب غور کریں کہ نبی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر اس محبت میں کمی آ گئی، دوسروں کے ساتھ محبت اس سے زیادہ ہو گئی، تو یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ توبہ کی آیات ہے، آیت نمبر 24 ہے. اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے قبیلے برادریاں، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارتیں، وہ دکانیں، وہ کاروبار جس پر تم گھاٹے کا سودا ہونے سے ڈرتے ہو، تمہارے مکان، تمہارے کوٹھیاں، بنگلے جو تمہیں بڑے پسند ہے، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے کر آئے گا. اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی پوری کائنات کی، پوری دنیا کی محبتیں ایک طرف، محمد رسول اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت، جہاد کی محبت. اگر پوری دنیا کی محبتیں ان 3 کاموں سے ہمیں دور لے گئی، اللہ کی محبت سے دور، اللہ کی نبی کی محبت سے دور، جہاد کی محبت سے دور، تو خانہ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کہتا ہے پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب اب آیا کہ اب آیا. یہ ساری محبتیں طبعی محبتیں ہیں، محبت کی نفی نہیں کی، نفی محبت کی نہیں ہے، لیکن محبت نبی سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑھ کر خالص محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کی بات آنے کے بعد نہ باپ کی بات کی اہمیت ہے، نہ ماں کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ مال اور جان کی، نہ فیکٹریوں اور بنگلوں کی. نبی کی بات آ گئی، بس وہ حرف آخر ہے، وہ ہمارے لیے لال لکیر ہے، اس کے آگے ہمارے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو. یہی ہے اصل آداب میں سے ادب، وہ جو ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور یہی وہ ادب ہے جو ایک مومن کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی جنت میں گھر کا مل جانا. اس لیے شریعت نے ایسے احکامات صادر فرمائے ہیں جن سے آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، عقیدت اور احترام میں، ادب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، 408 اس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ذرا دیکھیں
اللہ کے نبی کی محبت میں آپ پر درود بھیجا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ احسان اپنے پاس نہیں رکھا، آپ کی اس نیکی کو اور بڑھا دیا ہے۔ آپ نے درود پڑھا ایک بار، اللہ نے آپ پر 10 رحمتیں نازل کر دیں۔ احادیث میں اور بھی ساتھ ملا لیا جائے نا احادیث کو تو کیا پتہ لگتا ہے 10 گنا معاف، 10 درجات کی بلندی ایک انسان کو مل جاتی ہے۔ کیا کرنے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود پڑھنے سے۔ سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا، جس شخص کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، وہ شخص اصل میں کنجوس ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 3546 ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی پہلی جلد میں حدیث نمبر 201 ہے کہ وہ شخص کنجوس اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کا نام اس کے سامنے آیا، اس نے نام کو سننے کے بعد درود نہیں پڑھا۔ درود کا نہ پڑھنا اس کو کنجوس بنا گیا۔ اور سنیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ آپ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو اور تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ذرا سوچیں کہ آپ کی محبت دل میں پیدا ہو اور عقیدت اور محبت کے جذبات کو ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ اور پھلنے پھولنے کا راستہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی بندوں سے اپنے رسول کے متعلق ایسی ہی ہے کہ میرے بندے میرے نبی سے محبت میں، ادب میں، احترام میں اور آگے ہو جائیں۔ کیا کہا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو۔ مدد اور ادب یہاں کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی مدد، آپ کی عزت، آپ کی تکریم کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت اور تکریم کرنا مسلمانوں کے لیے عین فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آپ کی عزت اور بزرگی کا بڑا خیال کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت 2053 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام کیا۔ اللہ کے نبی نچلی منزل پر رہے، ابو ایوب انصاری اپنی فیملی کے ساتھ اوپر والی منزل پر رہا کرتے تھے۔ رات انہیں خیال آیا کہ ہم تو اللہ کے رسول کے سر پر چلتے پھرتے ہیں، آپ نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں۔ خیال آتے ہی ایک کونے میں ہو گئے، ساری رات ویسے ہی گزار دی۔ پھر انہوں نے اس کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا فرمایا، آپ نے کہا نیچے سہولت ہے، اس لیے ابو ایوب میں اوپر نہیں رہتا۔ ابو ایوب نے کہا اللہ کے نبی میں چھت پر نہیں رہ سکتا، آپ نیچے ہوں، میں آپ کے اوپر ہوں۔ اخیراً انہوں نے اللہ کے نبی کو منا لیا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر چلے جائیں، مجھے نیچے رہنے دیں۔ اللہ کے نبی کو اوپر لے گئے۔ صحابہ کرام نبی رحمت کی تعظیم کس طرح کرتے تھے؟ عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کے سامنے بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2731 اس کا نمبر ہے۔ کہتا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نہیں دیکھا کسی اور کو اپنے مذہبی پیشوا کی اس قدر
تعظیم کرنے والے اور اس قدر اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. واللہ اگر وہ کھنگار کر تھوکتے بھی ہیں نا تو ان کی تھوک بھی کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتی ہے, وہ شخص اسے اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتا ہے. اللہ کی قسم جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے, لوگ جھگڑیں گے کہ اللہ کے نبی کے وضو کا پانی ہمیں مل جائے. آپ کی تعظیم میں سب آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کی بنا پر بھرپور نظر بھر کے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. اور صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے سمعنا واطعنا کی آواز دی ہے. اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد کبھی لیکن ویکن اگر بگر میری چاہت میری عقل میرا پیر میرا فقیر میرا امام نہیں کہا. صحابہ کرام کی آپ سے محبت اور عقیدت اور آپ کے ادب کا اندازہ کر لیں کہ کسی نے نظر بھر کے بھی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. ایک صحابی کی روایت ملتی ہے, میں تلاش کر رہا تھا مجھے ملی نہیں. کسی نے ان سے اللہ کے نبی کا حلیہ پوچھا. اس نے کہا واللہ اللہ کے نبی کے چہرے کو بھر کے آپ کی چہرے کی طرف دیکھنا واللہ کبھی جسارت ہی نہیں ہوئی, کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ نظر بھر کے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لوں. اس لیے میں آپ کا حلیہ نہیں بتا سکتا. ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سمجھانے کا مقصود کیا ہے؟ سمجھانے کا مقصود صرف ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ادب آپ کی اطاعت میں ہے. صرف منہ میں یہ بات جپتے رہنا, یہ کلمہ کہتے رہنا کہ میں عاشق رسول ہوں, اس سے کسی کے ساتھ محبت کا جذبہ وہ ثابت نہیں ہوتا. اور عاشق رسول کہنا تو میں ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سمجھتا ہوں. عاشق ایک بازاری لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو, اس طرح محمد رسول اللہ کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو پھر جس طرح کے آپس میں الفاظ استعمال کرتے ہو اس طرح کے الفاظ کیسے اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اور محبت اور تعظیم والی جگہ پر لفظ عشق استعمال نہیں ہوتا. کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے فلاں لڑکی سے عشق ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری بہن سے عشق ہے, مجھے میری ماں سے عشق ہے. یہ کہہ سکتا ہے مجھے میری بہن سے محبت ہے, مجھے میری ماں سے محبت ہے. کوئی شخص ماں سے عشق کہے گا زمانہ معاشرہ اس کو جوتے مارے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ عشق استعمال کرنا میں اس کو ویسے ہی درست نہیں سمجھتا. اور قرآن نے تو کہہ دیا جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح نبی کے سامنے نبی کے لیے بات نہیں کرنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الامکان اطاعت کی کوشش کریں, کیونکہ اطاعت ہی اصل میں محبت ہے. اور اس آیت کو یاد رکھیں, وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں عطا کر دے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سبھی کی اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ نیک جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہماری مدد فرمائے جن معاملات میں ہم پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آپ کے معاملات میں آپ کا حامی ناصر ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کسی کا ہو تو پوچھ سکتا ہے, یا کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کر سکتا ہے. علم الشریعت غیث صح وابله